السلام علیکم، میں ہوں بشارت صدیق۔ آج ہم پھر بات کریں گے اپنے ہی وطن، پیارے وطن پاکستان کے انصاف اور قانون کی۔ ایان علی کو کون نہیں جانتا؟ ایان علی دبئی جانے کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچی، جس کا نام اس وقت بے نظیر ایئرپورٹ رکھا گیا تھا۔ وہ وی آئی پی لاؤنج تک آئی اور اپنا لگیج کاؤنٹر پر رکھا تو کسٹم حکام نے اس کا بیگ چیک کرنا چاہا۔ ایان علی نے لاپرواہی سے بیگ کھولا اور اعجاز چودھری نامی کسٹم انسپکٹر نے بیگ میں پڑے 2 کپڑے ہٹائے تو نیچے ڈالروں کی گڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ انسپکٹر نے ایان علی سے استفسار کیا تو اس نے لاپرواہی سے کہا کہ یہ میرے ہیں۔ اس نے کہا میڈم مجھے یہ رقم زیادہ لگ رہی ہے، کم و بیش $5000 سے زیادہ کیش لے جانا غیر قانونی ہے۔ پھر اس نے گڈیاں گنی تو وہ $5 لاکھ تھے۔ کسٹم انسپکٹر نے اپنے سینئرز کو مطلع کیا اور ایان علی کو صوفے پر بٹھا دیا۔ ایان علی کو کوئی پریشانی نہیں تھی، اس کے لیے یہ روز کا معمول تھا، لیکن اعجاز چودھری کے لیے یہ معمولی بات نہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایان علی ہفتے میں 2 مرتبہ دبئی جاتی ہے اور اس کے سامان کی کوئی خاص چیکنگ نہیں ہوتی اور کسٹم کا عملہ ہی اس کو ہینگر تک لے کے جاتا ہے۔ سینئر حکام آ گئے اور انہوں نے اعجاز چودھری کو ایک طرف لے جا کر کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ اسی دوران سی آئی اے اور نارکوٹکس کے افسران کو بھی مطلع کیا گیا۔ دوسری جانب ایان علی زرداری بقول اس وقت کے صحافیوں کے زرداری سے فون پر بیٹھ کر مسلسل بات کرتی رہی۔ اسی دوران کسٹم ہی کے کسی فرد نے میڈیا کو خبر دی اور چند گھنٹوں میں پورے میڈیا میں خبر پھیل گئی کہ مشہور ماڈل ایان علی $5 لاکھ اسمگل کرتے ہوئے پکڑی گئی اور پکڑنے والا انسپکٹر اعجاز چودھری ہے۔ بات چونکہ اب پھیل گئی تھی، لہذا کسٹم حکام کو بھی مجبور ہو کر سٹینڈ لینا پڑا۔ انہوں نے ایان علی کے سفری دستاویزات اور ڈیٹا کی انکوائری کی تو صرف 1 سال میں ایان علی 43 ٹائمز دبئی کا سفر کر چکی تھی۔ ایان علی نے دوران تفتیش اقرار کیا کہ وہ اپنے ذاتی اخراجات اور شاپنگ کے لیے ڈالر ہی لے کر جاتی تھی۔ یہ 43ویں مرتبہ پکڑی گئی تھی۔ جب اسے پوچھا گیا کہ اتنے ڈالر اس کے پاس کہاں سے آئے اور وہ ڈالر ہی کیوں لے کر جاتی ہے تو اس کے پاس صرف ایک جواب تھا، یہ میری اپنی کمائی ہے۔ ایان علی کی گرفتاری کے فوراً بعد پیپلز پارٹی کی لیگل ٹیم نے اس کا کیس لیا۔ سردار لطیف کھوسہ اس کا وکیل بنا۔ ملک کے چوٹی کے وکیلوں نے بیٹھک کی اور مختلف قانونی نکات اور پوائنٹ اکٹھے کیے گئے اور ان وکیلوں میں اعتزاز احسن بھی شامل تھے۔ انہوں نے ایان علی کی کیس کی پوری پیروی کی۔ ہر قدم پر وہ لطیف کھوسہ کو گائیڈ کرتے رہے، حالانکہ یہ 100% اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ شیف خاندان کے میڈیا سیل اور زرداری مخالف صحافیوں اور تحریک انصاف کے کارکنوں اور سوشل میڈیا نے ایان علی کا نام زرداری سے جوڑا۔ ٹاک شوز ہونے لگے، پیپلز پارٹی کے لیڈروں سے سوال و جواب ہونے لگے تو وہ ٹاک شوز میں بالکل باولے ہو جاتے تھے۔ شرمیلا فاروقی سے لے کر شہلا رضا تک اور مصطفیٰ نواز کھوکھر سے لے کر سعید غنی تک سب نے مریم صفدر اور کلثوم نواز کے کپڑے اتار دیے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے کارکن سوشل میڈیا پر چھائے رہے، انہوں نے بھٹو تک کو قبر سے نکال دیا۔ آج بھی پیپلز پارٹی کے وزیروں مشیروں سے ایان علی کا پوچھا جائے تو انہیں دورے پڑ جاتے ہیں، ان کے منہ سے رال نکلتی ہے، پاگل کتوں کی طرح کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ بہرحال ایان علی کی گرفتاری سے اس ریاست اور اس کے اداروں کا اصل امتحان شروع ہوا۔ وہ جیل گئی، پھر جب پیشیوں پر آتی تھی تو پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ میک اپ کر کے آتی تھی۔ اسے جیل کے 5 اسٹار بیرک میں رکھا گیا۔ کمرے میں دنیا کی ہر سہولت موجود تھی۔ وہ منرل واٹر پیتی، ناشتے میں امریکن اور چائنیز فوڈ کھاتی۔ اسے ورزش کی مشینیں مہیا کی گئیں۔ اس کا فون اور لیپ ٹاپ کسٹم حکام کے پاس تھا، لیکن اسے ایک اور فون دیا گیا۔ اس کی خدمت کے لیے پورے جیل کا عملہ وقف تھا۔ ایان علی کے پورے کیس اور قید میں سب سے زیادہ چاندی وکیلوں کی ہوئی۔ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ فائدہ جیل حکام اور پولیس والوں کو ہوا۔ تیسرے نمبر پر میڈیا تھا، جس نے زرداری اور ملک ریاض دونوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ساتھ ہی ساتھ شریفوں سے بھی زرداری کی مخالفت میں فائدہ اٹھاتے رہے۔ ایان علی ملکی تاریخ کی پہلی قیدی تھی جسے جیل میں 5 اسٹار ہوٹل کی سہولیات دی گئیں، بلکہ اس سے پہلے یہ سہولیات صرف سیاستدانوں کو ملتی رہی تھیں۔ دوران تفتیش جو کچھ ہوا اس سے ہر شخص باخبر ہے، لیکن اس کے بیچ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ کسٹم انسپکٹر اعجاز چودھری اور اس کی فیملی تھی۔ اس کے افسران اسے ملامت کرتے، اس کے کولیگز نفرت بھری نظروں سے دیکھتے۔ دوران جرا ایان علی کے وکیل اسے گالیاں اور جھٹکیاں دیتے، عدالت کے احاطے میں اسے دھمکیاں دیتے، اسے نامعلوم نمبروں سے کالیں آتی، اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دی جاتی، لیکن وہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔
اسے ہر قسم کا لالچ دیا گیا لیکن وہ کیس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کی ترقی روک دی گئی اور بجائے اس کے کہ اسے انعام دیا جاتا اسے پابند کیا گیا کہ جب تک کہ اس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ کسٹم کاؤنٹر پر خدمات نہیں دے گا۔ اس نے تمام ثبوت اکٹھے کیے اور عدالت کو دے دیے۔ جب فرد جرم لگنے کی تاریخ قریب آ گئی اور اسے بطور عینی گواہ پیش ہونا تھا، اسے اپنے گھر کے سامنے 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے قتل کر دیا۔ پولیس آئی اور اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لے گئی۔ چند دن میڈیا پر ہاہاکار رہی، پھر تھانہ وارث خان پولیس نے اس کے قتل کی ڈکیتی کی واردات قرار دے کر فائل بند کر دی۔ کسٹم حکام بھی بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کی بیوی سر پیٹ کر تھانوں عدالتوں میں دھاڑے مارتی رہی لیکن اسے ہر طرح سے دھتکار دیا گیا۔ اس کے ساتھ اس کا کم سن بیٹا عدالتوں کے احاطے میں بدترین گرمی میں رولتا رہا، لیکن کسٹم حکام اور اعجاز چودھری کے ساتھی سے نظریں چرا کر ایک طرف ہو جاتے۔ اعجاز چودھری مر گیا۔ عدالت نے ایان علی کو منی لانڈرنگ کیس میں اور اعجاز چودھری کے قتل کی FIR میں نامزد ملزم کی حیثیت سے بری کر دیا اور اسے پاسپورٹ واپس دے دیا۔ آج ایان علی دبئی کے سب سے مہنگے ترین علاقے میں رہائش پذیر ہے۔ اس کے پاس ڈاج کی سپورٹس کار ہے۔ پچھلے دنوں اس نے منی رولز رائس خریدی ہے۔ وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام کرتی ہے اور پام جمیرہ میں بیچ پر نہاتی ہے۔ رہا اعجاز چودھری تو وہ قبر کے اندھیروں میں اتر گیا۔ اس کی بیوی اور کم سن بیٹا 3 مرلے کے مکان کی بوسیدہ دیواروں پر اس کا عکس ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے شیو کا سامان اور تولیہ اور وردی اس کی بیوی نے سنبھال کے رکھے ہیں، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے بیٹے کو وہ کسٹم میں بھرتی نہیں کرائے گی۔ اس کے سنگی ساتھی اس کی خالی کرسی کو آج بھی دکھ سے دیکھتے ہیں، لیکن اس دکھ کا اب کیا فائدہ ہے جب اس وقت اس کا ساتھ دینے کی وجہ سے جھڑکیاں دیتے رہے۔ اعجاز چودھری کی روح اسلام آباد کے پرانے ایئرپورٹ کی فضاؤں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کی موت کا سایہ آج بھی اسلام آباد ایئرپورٹ پر سایہ فگن ہے۔ آپ جب کبھی پرانے اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف جائیں گے تو اعجاز چودھری کی لاش اور روح کی پرچھائی کو محسوس کریں گے۔ اس کی بیوی کے ماتم اور آنسوؤں کو محسوس کریں گے۔ اس کے کم سن بیٹے کی سسکیاں اپنے دل میں محسوس کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بابا اور میرے بابا کی چیخیں آپ کے کانوں میں محسوس ہوں گی۔ آج اسلام آباد کا نیا ایئرپورٹ بن گیا ہے۔ وہاں اعجاز چودھری کی موت کے سائے نہیں ہیں۔ وہاں کے کسٹم انسپکٹر اب اعجاز چودھری بڑی غلطی نہیں دہرائیں گے۔ ایسا ہے میرے دیش کا قانون اور انصاف، ان اشرافیہ کی رکھیل، ان کے گھروں کی لونڈی۔ اتنے کافی ہے، اس سے بھی زیادہ چلیں بہتر ہے۔ یہیں پر بس کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ تب تک کے لیے یار زندہ صحبت باقی، بفضل حسینیت زندہ باد۔ اللہ حافظ۔